بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور خان صاحب جو یہ کہتے تھے سپریم کورٹ میں ان کا بڑا میچ ہوگا، پہلا میچ بھی وہ ہار گئے، دوسرے میچ میں بھی ان کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ خان صاحب جب عدالت سے اٹھے، چہرہ اترا ہوا تھا، منہ لٹکا ہوا تھا، اور اڈیالہ جیل میں ان سے ملنے والے تمام ملاقاتی تفتیشی ملاقات کیے بغیر ہی روانہ ہو گئے، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں گھنٹوں پیشی کے بعد عمران خان صاحب وہ میچ ہار چکے ہیں جس کو جیتنے کے وہ دعوے کیا کرتے تھے۔ عدالت نے سارا کچا چٹا کھول کر رکھ دیا ہے، جتنے جھوٹ تھے سارے بے نقاب ہو گئے ہیں، جتنے دعوے کیے جا رہے تھے کہ پھٹیاں چک دیں گے، اگلوں نے پھٹیاں کیا پھٹے سمیت پورا بوریا بستر گول کرا دیا۔ عدالت کے اندر کیا ہوا وہ آپ کو بتائیں گے۔ سوال جواب تو نیب ترامیم کے کیس میں لوگوں کو اس بات سے زیادہ دلچسپی تھی کہ عمران خان صاحب پیش ہوں گے اور ان کی قاضی سے کیا بات ہوگی۔ تو نہ صرف قاضی سے بلکہ باقی کے جو کالے بھون ہیں وہ سب تل ملاتے رہے، اور آج ایک اور بات ثابت ہوگی کہ جو کالا بھون ہوتا ہے وہ کسی کو بھی کاٹ سکتا ہے، اس کے نزدیک کوئی محبوب نہیں، کوئی پیارا نہیں، کوئی لاڈلا نہیں، کسی شاخ پہ بیٹھے گا یا کسی کی ناک پہ بیٹھے گا، کاٹے گا ضرور۔ تو اس کیس میں بھی کالے بھونوں نے کاٹ کاٹ کے عمران خان کا برا حال کر دیا، اور پھر بھی بچانے والا کوئی اور نہیں تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جو عمران خان کی مدد کو آئے، انہوں نے عمران خان کو ریسکیو کیا۔ یہ آپ کو پوری کہانی سنائیں گے جو کہ سپریم کورٹ اور اڈیالہ جیل سے انٹر لنک ہے۔ ہاں سب دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ان کو بہت ہی خوفناک حالت میں رکھا گیا ہے، ڈیتھ سیل میں مقیم ہے۔ تو آج سپریم کورٹ میں ایک فائل پیش کی گئی جس میں عمران خان کی جیل کے حوالے سے دی گئی تمام سہولیات کی تصاویر تھی، ڈاکومنٹس تھے، اور جس میں پتہ چلا کہ عمران خان صاحب دنیا کے سب سے شاہانہ انداز میں رہنے والے قیدی ہے۔ وہ تحریک انصاف اس کا بھی برا مان رہی ہے اور اس کے ساتھ شوکت خانم اسپتال کی تصویریں شیئر کر رہی ہے۔ ایڈا بڑا اسپتال بنایا تھا، ایڈا چھوٹا جا کمرہ دیتا جیل ہو یا پھر وہ آخری آرام گاہ ہو، اس میں آپ کو اتنی ہی جگہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو عمران خان کی جیل کی تصاویر آج منظر عام پر آ گئی، ان کا ڈیتھ سیل لوگوں نے دیکھ لیا، جہاں ایل ای ڈی لگی ہوئی تھی، جہاں البتابیں تھی، جہاں پر ان کو علیحدہ واش روم ملا ہوا تھا، جہاں پر ان کو ایک جم دیا تھا، جہاں سامنے 6-7 کمرے خالی کرا کے ایک بہترین شاندار کوریڈور ان کو فراہم کیا گیا تھا۔ تو ان کے ڈیتھ سیل کے حوالے سے جتنے دعوے تھے وہ آج سپریم کورٹ کے ان کالے بھونڈوں نے بھی دیکھ لیے، جو کہ بڑے تیل ملاتے تھے کہ عمران خان کوئی عام قیدی نہیں ہے، خاص قیدی ہے۔ تو آج ان کی بات بھی سچ ثابت ہو گئی اور انہیں بھی یقین ہو گیا کہ عمران خان سے عام قیدیوں جیسا سلوک نہیں کیا جا رہا، خاص قیدیوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو جتنی سہولیات خان صاحب کو میسر ہے، عظمیٰ بخاری کو یہ کہنا پڑا کہ جیل کم سسرال زیادہ لگ رہا ہے۔ تو جو خاتون پاکستان کی ایک بہت بڑے صوبے کی وزیر اطلاعات ہے، اس کو سسرال میں بھی اتنی سہولیات ہے جتنی عمران خان کو جیل میں میسر ہے۔ تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عمران خان کے عشق میں مبتلا یا ان کے فین کلب کے لوگ جو ان کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، اور خاص کر وہ صحافی جو کہتے تھے کہ عمران خان کے سیل میں دھوپ آتی نہیں اور شاہ محمود قریشی کے سیل سے دھوپ جاتی نہیں، ان کے لیے صرف اتنا کہنا ہے کہ دھوپ کی جگہ شرم کا لفظ استعمال کر لیں کہ کسی کو شرم آتی نہیں اور کسی کی شرم جاتی نہیں۔ تو ججوں نے بھی آج دیکھ لیا کہ عمران خان صاحب کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنا سچ بولتے ہیں۔ خاصا جو ہے وہ ہلکے گرین کلر کی شرٹ پہن کر آج نمودار ہوئے، اور جب کیس کی سماعت چل رہی تھی تو ماحول بڑا دلچسپ تھا۔ سامنے علیمہ خان موجود تھی، خواجہ حارث دلائل دے رہے تھے اور جج سوال کر رہے تھے، اور کافی دیر کے بعد دلائل سننے کے بعد جب چیف جسٹس نے ہلکی سی نگاہ دوڑائی عمران خان کی طرف اور ان سے پوچھا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو عمران خان صاحب وہیں سے شروع ہوئے جہاں وہ اپنے فین کلب کو پکڑا کرتے ہیں، یعنی ظلم کی داستان کہانی وہ سناتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرے۔ خان صاحب کے پاس ایسی سٹوری ہوتی ہے کہ جس کو سن کر دل اچھل کر خلق میں آ جائے، اینا ظلم، اینی زیادتی۔ تو خان صاحب وہی سے شروع ہوئے کہ جناب آپ نے جو فیصلہ لکھا تھا اس میں یہ لکھا کہ
میں ایک ذمہ دار کریکٹر ہوں. مجھے وہ فیصلہ پڑھ کے بڑا دکھ ہوا. تو چیف جسٹس نے کہا کہ جج اپنے فیصلوں کی وضاحت نہیں دیتے، آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ اس کی اپیل کریں. تو خاص صاحب نے کہا کہ میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی جو سیاسی تھی، یا کون سا ایسا معاملہ تھا جس میں آپ نے مجھے ذمہ دار قرار دے دیا. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب ان سے بات کی گئی کسی معاملے میں، خود ان کے قریبی سوچ رکھنے والے ججوں نے، تو عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ فارم 47 والوں سے بات نہیں ہو سکتی. تو جج صاحب کو کہنا پڑا کہ حضور آپ پھر لائن کراس کر رہے ہیں، جو مقدمات عدالتوں میں زیر التوا ہے آپ ان پر بات نہیں کر سکتے، جس مقدمے میں آپ پیش ہے آپ کو صرف اسی کی بات کرنی ہے. پھر چیپٹر کھلنا شروع ہوئے اور جسٹس قاضی فائز صاحب نے مارا پہلا تیر اور کہا کہ آپ نیب کی بات کرتے ہیں، آپ احتساب کی بات کرتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ آپ نے پھر ایمنسٹی اسکیم کیوں دی تھی؟ اب ایمنسٹی اسکیم جو ہے وہ ایک دکھتی رگ ہے اور عدالت میں چھایا سناٹا. اور ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا کہ کہانی پلٹ گئی ہے، کیونکہ ایمنسٹی اسکیم کا تعلق علیمہ خان صاحب سے ہے. علیمہ خان صاحبہ نے جو دولت کمائی تھی، جس کو وہ سلائی مشینوں کی کمائی قرار دیتی ہیں، جس کے نتیجے میں انہوں نے دبئی میں فلیٹ خریدے اور پھر وہ ساری ویلتھ انہوں نے اسی ایمنسٹی اسکیم کے ذریعے وائٹ کرائی، یعنی کالے دھن کو سفید کرایا. تو یہ وہ تھا معاملہ جو کہ عمران خان کی دوہری شخصیت اور دوہرے خیالات کا منہ بولتا ثبوت ہے. تو یہ عدالت نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نیب کا قانون ہونا چاہیے. اور خان صاحب نے یہاں پہ ایک اور ڈائلگ مارا. خان صاحب نے کہا کہ ترامیم نہیں ہونی چاہیے، مجھے نقصان پہنچتا ہے تو پہنچے، ملک دیوالیہ نہیں ہونا چاہیے. لوگوں نے بڑی تالیاں بجائی جو باہر بیٹھے ہوئے تھے. واہ واہ واہ، لیڈر ایسا ہوتا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے چاہے کچھ ہو جائے ملک نہیں دیوالیہ ہونا چاہیے. تو نیب کی ترمیم کے وجہ سے ملک دیوالیہ ہو سکتا ہے؟ تو خاص سب کے ذہن میں ایک ہی چیز پھنسی ہوئی ہے کہ دیوالیہ کسی طریقے سے یہ ملک دیوالیہ ہو جائے، سری لنکا بن جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. تو آج بھی ان کے ذہن میں وہ چیزیں گھسی ہوئی ہے، پھنسی ہوئی ہیں. اور ایک بات ججوں کو بھی سمجھ میں آ گئی کہ خان صاحب کی جو فہم ہے یا سمجھدانی ہے وہ ذرا کم ہے، ان کو بات ذرا دیر سے سمجھ میں آتی ہے یا پھر آتی نہیں ہے. جب عدالت انہیں کہہ رہی تھی کہ جناب آپ نے صرف اپنے کیس میں بات کرنی ہے، اس کے باوجود عمران خان لیفٹ رائٹ دائیں بائیں بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ ان کی تقریر سنی جائے گی، ان کے ساتھ ڈیبیٹ ہوگی، وہ قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر اٹیک کریں گے، قاضی فائز عیسیٰ ریبٹل دیں گے اور جناب ہیڈ لائنز بنے گی. جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ وہ جو فیصلہ دے چکے ہیں اس کے اوپر وہ وضاحت نہیں دیں گے. اگر کسی کو وضاحت چاہیے تو وہ اپیل کر دے، تو ہم اس اپیل کا جواب دے دیں گے. تو یہاں عمران خان صاحب کا جو ایک چانس تھا کہ ان کو گھیر کے مارنے کا، وہ ناکام ہوا. اور جب ایمرجنسی اسکیم کا ذکر آیا تو علیمہ خان صاحبہ پر سب کی ایک دم نظریں گئی. وہ کہتے ہیں نا ایک دم کیمرہ گھوما اور سب فوکس علیمہ خان صاحبہ پر. وہ بھی تل ملائی، وہ بھی گھبرائیں. تو عمران خان نے کہا وہ ہم نے اسکیم تو اس لیے لانچ کی تھی کہ جو لوگوں کا کالا دھن ہے وہ سفید ہو جائے، اس کا بڑا فائدہ ہوا اور ہم نے صرف ونس فار آل ایک دفعہ یہ اسکیم لانچ کی تھی. تو جسٹس قاضی فائز صاحب کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں ان کے چمک تھی. اگلا سوال اس سے زیادہ خطرناک ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے عمران خان صاحب کو بچنے کا موقع دے دیا، کیونکہ عمران خان بھی سمجھ چکے تھے کہ یہ بات کس طرف جا رہی ہے. تو اس کے اندر پھر معاملہ دوسرے شروع ہوئے. اور پھر جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس اطہر اللہ، وہ تمام جج جو عمران خان کو کسی نہ کسی حوالے سے فیور دیتے بھی ہیں. آج بھی جسٹس اطہر اللہ نے کہا کہ بدقسمتی سے آپ جیل میں ہیں. تو یہ بدقسمتی جج صاحب نے ملزمان کے حوالے سے بدقسمتی کے لفظ استعمال کرنے ہوتے. جج کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جناب آپ نے قانون توڑا، آپ نے کرپشن کی، آپ نے کوئی اگر ایسا غلط کام کیا جو آپ نہ کرتے تو آپ جیل میں نہ ہوتے. لیکن چونکہ آپ نے یہ سارے فراڈ کیے ہیں، آپ کو باقاعدہ سزا ملی ہے، اسی وجہ سے آپ جیل میں ہیں. اس میں بدقسمتی کی کیا بات ہے؟ کالے پونڈ یہ آئندہ کسی اور ملزم کے حوالے سے کہیں گے کہ بدقسمتی سے آپ کو سزا دی جاتی ہے. تو ایسا وہی کر سکتے ہیں کہ جن کے ذہن میں وہ عشق، وہ محبوبیت چھپی ہو.
دوسرا، عمران خان صاحب نے دو الزامات عائد کیے تھے. ایک تو یہ تھا کہ وکلا تک ان کو رسائی نہیں دی جاتی، اور دوسرا الزام ان کا یہ تھا کہ ان کو تنگ و تاریخ سیل میں رکھا گیا ہے. تو ان دونوں معاملات کے حوالے سے ساری چیزیں عدالت کے سامنے آ گئی، اور وفاقی حکومت نے عمران خان کے موقف کی تردید کی اور بتایا کہ عمران خان بھی اڈیالہ جیل میں وکلا کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس کی تصاویر بھی عدالت کے سامنے رکھ دی گئی. اور یہ وہ تصاویر تھی جو اس سے پہلے، یعنی آخری سماعت میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے یہ کہا گیا تھا کہ مجھے میرے وکلا سے نہیں ملنے دیا جاتا. تو جو حکومت نے تصاویر فائل کی وہ اس سماعت سے پہلے کی تصاویر ہیں. تو ان کا قید تنہائی میں ہونے کا موقف بھی غلط، ان کا وکلا سے ملاقات نہ کرانے کا دعویٰ بھی غلط، ان کا ڈیتھ سیل میں ہونے کا دعویٰ بھی غلط، اور ان کو مراد نہ ملنے کا دعویٰ بھی غلط. اب جو عمران خان صاحب کی الماری تھی، جو سے کچن تھا، اس میں اٹلی، سری لنکا اور آسٹریلیا سے بنی ہوئی اشیاء موجود ہے، جس میں نٹس، چائے، چاکلیٹ اور ڈرائی فروٹس وہ الماری میں لگے. آپ دیکھ لیں اور ان برانڈز کو جا کے چیک کر لیں. ان میں وہ برانڈ بھی شامل ہے جن کا عام پاکستانی بھی کہتا ہے کہ یہ اسرائیلی برانڈ ہے، ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. وہ بھی عمران خان صاحب کی الماری میں موجود ہے. کتابوں سے بھری ہوئی الماری ہے. جم دیکھ لیں آپ، عام آدمی کے پاس جم کی سہولت کبھی کسی نے تصور کی ہے؟ تو حاصل کی وہ تمام چیزیں، جس میں ایئر کولر، LED، اسٹڈی ٹیبل، آفس کرسی، میٹرس، یہ سب چیزیں عدالت کے سامنے رکھی گئیں. پھر ان کے سامنے جو بیرکس ہے جو کہ خالی کرائی گئی ہے، وہاں عمران خان صاحب واک کرتے ہیں. وہ 7 کمرے ہیں. تو جس قیدی کو جیل کے اندر چنے، بادام، کولڈ ڈرنک، چاکلیٹ، یہ چیزیں تک میسر ہوں، وہ یہ قیدی کہ مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، تو اس سے بڑا کذاب کوئی ہو نہیں سکتا. تو عمران خان صاحب ان ججوں کے سامنے بھی جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں، جو جج شاید ان کے لیے کوئی بہتر خیالات رکھتے ہوں. ایک موقع پر جسٹس عطر اللہ نے کہا کہ نیب کا مقصد سیاسی انجینئرنگ تھا. تو خواجہ حارث صاحب آپ اپنے موکل کو مشکل میں ڈال رہے ہیں. اگر نیب ترامیم کال عدم ہو گئی تو آپ کے موکل کو نقصان ہوگا. خواجہ حارث نے کہا کہ عمران خان مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں اور مشکلات کے باوجود ترامیم کا کیس لڑ رہے ہیں. ترمیم کالعدم ہونے سے ان کی مشکلات بڑھیں گی. تو جسٹس عطر اللہ نے کہا کہ عمران خان کو اپنے اثاثے آمدن کے مطابق ثابت کرنے کا کہیں گے تو آپ کو مشکل پڑ جائے گی. کیا یہ بلیک میلنگ نہیں کہ کسی کو بھی اثاثے آمدن کے مطابق ثابت کرنے کا کہیں؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ مجھ سے کوئی کہے اپنے گھر کی رسیدیں دے دو تو میں نہیں دے سکوں گا. جائز اثاثوں کا حساب دینا بھی ناممکن ہوتا ہے. تو عطر اللہ نے کہا کہ آپ بانی PTI کو کہہ دیں پرانے قانون کے تحت اپنے اثاثے ثابت کریں، آپ عوامی نمائندوں کے لیے مشکلات بنا رہے ہیں. تو جسٹس قاضی فائز صاحب نے اینٹری ڈالی اور کہا کہ احتساب کا اتنا ہی سخت موقف تھا تو پھر ایمنسٹی کیوں دیتے رہے؟ برطانیہ میں برسوں سے جمہوریت ہے، وہاں ٹیکس امیونٹی کیوں نہیں دی جاتی؟ خواجہ حارث جو ہے وہ اس پر کوئی جواب نہ دے سکے اور کہا کہ یہ معاشی فیصلے ہیں، اس پر بات نہیں کرنا چاہتا. تو عمران خان صاحب کی حالت بھی اتنی تھی. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں مزید؟ تو عمران خان صاحب چپ. انہوں نے کہا جی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. خواجہ حارث کی طرف دیکھا، علیمہ خان کی طرف دیکھا. اب پوری عدالت کے اندر سناٹا چھا گیا تھا. جو سوال پوچھے گئے ان کے جواب نہیں تھے، تو فیصلہ محفوظ کیا، پھر فیصلہ لکھوانا شروع کر دیا. لیکن جو سب سے اہم بات اس کیس میں ہوئی ہے وہ ہوئی ہے عمران خان صاحب کو تمام ججوں نے اسٹڈی کرنے کے بعد یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ عمران خان صاحب آپ غلط ہیں، آپ کا جو کام ہے وہ آپ کو کرنا چاہیے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہی انہیں اس موقع پر ریسکیو کیا اور کہا کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر مسائل حل کریں، ملک کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے. تو جمال مندوخیل نے بھی کہا. تو عمران خان صاحب چپ. پھر پوچھا قاضی فائز نے کہ آپ کو کچھ کہنا ہے؟ لیکن عمران خان صاحب عدالت میں بھی اس بات کا ہاں یا نہ میں جواب نہیں دے سکے کہ کیا وہ ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، کیا وہ پارلیمنٹ میں بیٹھنا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی چہرہ اتر گیا، طبیعت خراب ہو گئی، کیونکہ عدالت بھی انہیں
وہی مشورہ دے رہی تھی جو پورا پاکستان مشورہ دے رہا ہے. تو عمران خان صاحب کو جو سمجھانے کی کوشش کی گئی وہ عمران خان صاحب کبھی سمجھیں گے نہیں, اور جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں وہ کبھی ہوگا نہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دوسرا میچ بھی سوالوں کے باؤنسر کی وجہ سے عمران خان صاحب پوری طرح ہار گئے. اور یہ لمبی سماعت تھی, صبح سے لے کے شام تک یہ سماعت چلی, گھنٹوں سماعت تھی. عمران خان سے ملنے درجنوں وکیل آئے ہوئے تھے, ان کی اہلیہ بھی ملاقات کے لیے آئی, اور بھی بہت سے لوگ تھے. تو وکیل تو ملاقات کے کیے بغیر لوٹ گئے. پھر ایک اہم ٹیم اڈیالہ جیل میں پہنچی تھی ایف آئی اے کی, جنہوں نے متنازع ویڈیو کے حوالے سے عمران خان سے سوال جواب کرنے تھے. تو 2 گھنٹے وہ ٹیم بھی انتظار کرتی رہی, لیکن عمران خان صاحب ویڈیو لنک پر چونکہ سپریم کورٹ میں موجود تھے تو وہ ملاقات نہیں کر سکے. کیس کی سماعت کے بعد جب عمران خان کا ویڈیو لنک ختم ہوا تو عمران خان نے پیغام دیا کہ وہ کسی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے. تو اڈیالہ جیل میں آئی ہوئی ایف آئی اے کی ٹیم کو بھی انہوں نے ملاقات سے انکار کر دیا. عمران خان کے وکلا بھی مایوس واپس لوٹ گئے. خود عمران خان صاحب پر یہ رات کتنی بھاری گزرے گی اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے. تو اوورآل اگر آپ کو سپریم کورٹ کا میں نقشہ بیان کروں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عمران خان کو لے گئے ہیں, اور انہوں نے ہی عمران خان کو ریسکیو کر دیا ہے, بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے, اور بچانے کی آفر بھی کر دی ہے. اب بال عمران خان صاحب کے کورٹ پر ہے کہ وہ بچتے ہیں یا نہیں بچتے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.